اس کا نازک بدن میرے سامنے بالکل عریاں پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کو اس کی مرضی کے مطابق ایک گہرے رنگ کی پٹی سے باندھ دیا گیا تھا، کیونکہ جو عمل ہونے جا رہا تھا وہ کسی خاص کفایت کو محسوس کروانے کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ مجھ سے شرم اور جھجک محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کی ساری بتیاں گل کر دی گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے بھرپور روشنی میں دیکھوں، لیکن ہلکی روشنی والا بلب جلانا لازمی تھا، کیونکہ بہرحال مجھے اسے دیکھنا تھا۔ مدھم پیلی روشنی میں اس کا گندمی بدن سنہرا لگ رہا تھا اور جلد چمکدار، جیسے اس میں روشنی پھوٹ پھوٹ رہی ہو، سورج کی پہلی کرنوں کی طرح۔ جگمگ جگمگ یا مہتابی رنگ و روپ آج پہلی بار میرے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی، تو محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 25 سالہ لڑکی کا جسم یا کسی 40 سالہ متعلقہ کا۔ اس کا وجود بالکل انچھوا لگ رہا تھا، کیونکہ میرے ہاتھوں کے لمس سے اس کی گردن، کندھے اور پشت کی سختی بتا رہی تھی کہ ندرت نے مجھ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس کو علاج کی ضرورت تھی، اور پھر ان پٹھوں کو نرم کرنے کے لیے کسی اچھے تیل کے مساج کا مشورہ میں نے ہی دیا تھا۔ وہ عام عورت سے بھی مساج کے لیے تیار نہ ہوئی، چاہے جائے کوئی غیر مرد۔ میں نے اسے بالکل پروفیشنل انداز میں سمجھایا کہ میں مساج کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھے وہ نہ انکار کرنا چاہتی تھی اور انکار کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں شرعی لحاظ سے اس کا محرم تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ 3 ماہ پہلے ہمارا نکاح بہت ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ ندرت کا نہیں پتہ، لیکن میں اس نکاح کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا تو دور کی بات، میں ندرت کو کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ کرن ہی میری منزل تھی۔ اس لیے کبھی نظر پڑ گئی یا کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو سلام دعا کر لی یا رسمی سی بات۔ کچھ چاہیے تو بتا دیں، کہیں جانا ہے تو گاڑی میں لے جائیں، اور ایک مناسب رقم اس کو دیتا اور وہ خاموشی سے رکھ لیتی۔ لیکن ہمارے درمیان تکلف کی دیوار تھی، جسے ڈھانے کی اس نے کوشش نہ کی نہ میں نے۔ بس پہلی رات اس کو حق مہر ایسے دیا جیسے اس کا قرض چکانا ہو، اور پھر اس نے میرے تیور دیکھ کر خود ہی کہا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ شکر ہے کہ بالکل ساتھ والا کمرہ بھی میرے پاس تھا، اور وہ وہیں شفٹ ہو گئی۔ خوش قسمتی تھی کہ امی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھیں، لہٰذا ہم دونوں کا بھرم رہ گیا تھا۔ ملازم بھی میرے سیلون جانے کے بعد اوپر آتے تھے۔ میں نے اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح کاروباری ذہن کا مالک نہیں تھا۔ میرا شوق فیشن اور سٹائل میں تھا۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ یا انکار نہیں تھا، کیونکہ والدین کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور میرے پاس ٹیلنٹ کی۔ پہلے NCA سے ماسٹر کیا، اور پھر اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فیشن کے حوالے سے انتہائی جدید معلومات حاصل کرنے بیرون ممالک کورس کرتا رہا۔ اور جب میں 5 سال بعد لندن اور چائنا سے سیلون، سپا، ہیئر سٹائلسٹ کے کورس کر کے آیا تھا، اور چائنا سے خاص طور پر مساج کے طریقے کی مہارت بھی حاصل کی تھی، مجھے معلوم تھا کہ کون سی رگ دبانے سے نتیجہ کیا نکلے گا، انسانی تھکن کیسے دور ہوگی، اور کس جگہ دباؤ ڈالنے سے بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہی میرے والد صاحب کے قریبی دوست عبداللہ صاحب کے اصرار پر لبرٹی کے پوش ایریا میں بہترین سیلون کھولا، اور اسے جدید ترین انداز میں مزین کیا، اور اس میں وہ تمام خدمات میسر تھیں جو دیگر سیلون میں دستیاب نہیں ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ صاحب میرے والد اعجاز علی کے دوست تھے، اور کاروبار میں شراکت دار بھی، اس طرح ان کی بیٹی کرن میری دوست تھی۔ اور اب کاروبار میں شراکت دار یعنی دوستی اور کاروبار اگلی نسل میں منتقل ہونے جا رہا تھا۔ کرن سے میری دوستی بچپن سے تھی، کیونکہ والدین بالکل فیملی کی طرح تھے۔ اتفاق سے ہمارے شوق بھی یکساں تھے، ہم دونوں ہی فیشن کی دنیا میں تہلکہ مچانا چاہتے تھے۔ اس بات سے ہمارے والد بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے میرے ہنر اور شخصیت کے مطابق نئے کاروبار کے لیے میرا انتخاب کیا۔ یہاں بھی انہوں نے کامیاب کاروباری ذہن رکھتے ہوئے ایک بہترین سودا کیا، کیونکہ کرن اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا کام کر سکتے تھے۔ ہم دونوں ہم مزاج تھے اور کاروباری سوچ بھی یکساں تھی۔ میں دل ہی دل میں کرن کو پسند بھی کرنے لگا تھا، اور شادی کا خیال بھی آ گیا تھا، لیکن ابھی کرن سے شادی کی بات نہیں کی تھی، کیونکہ کرن کو بیوٹیشن کی کچھ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ جانا تھا۔ وہ امریکہ چلی گئی 6 ماہ کا ڈپلومہ کرنے، بس اس کے آتے ہی اسے پرپوز کر کے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس کے والد بھی مجھے اپنی پسندی میں خوشی سے لینا پسند کریں گے، کیونکہ میرے ہی مردانہ سیلون کی دوسری منزل میں لیڈیز بیوٹی پارلر کا انعقاد کرنے والی تھی۔ بس اسی دن کا مجھے انتظار تھا۔